نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دن رات محنت کر کے، تربیت کر کے، تعلیم دے کے ایک جماعت تیار کی تھی، جس جماعت کا نام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حقیقت دے اندر اس جماعت کا انتخاب وہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا دے لوگاں دے دل ویکھے، اور انہاں لوگاں دے جڑے میرے اصحاب نے انہاں دے دل صاف اور اچھے سن، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو میری جماعت بنا دیتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ تسی دیکھو نا، اسی بھی مسلمان اور نبی پاک دے صحابہ بھی مسلمان، وہ بھی آپ دے امتی، اسی بھی آپ دے امتی، لیکن صحابیت دا شرف درجہ انہاں نو نصیب ہویا ہے، سانو نہیں ہویا۔ حالانکہ ساڈا اور انہاں دا نبی بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، طریقہ کار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن جو درجہ اور شرف اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا ہے وہ سانو نہیں مل سکیا، کیونکہ ساڈا ایمان، ساڈا یقین، ساڈا توکل، ساڈا اعتماد، ساڈا دین تے چلن دا انداز کاپی اسی کرنے ہیں، نقل مارنے ہیں، لیکن 100% انجدہ نہیں۔ اگر 100% انجدہ ہوندہ تو اللہ پاک پھر سانو بھی صحابیت دا درجہ دے دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا ایمان، اس حوالے نال اج بات کریں گے۔ پہلے نمبر تے اس بات کو سمجھیے کہ ایمان دا معنی کی، کیونکہ جدو ایمان دا معنی سمجھ آئے گا پھر اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہن دیکھو، ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ تے ایمان ہے، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ہے، میں مومن ہاں، میں مسلمان ہاں، اور یہ عام لفظ ساڈے محفلاں مجلساں دے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان دا معنی کی؟ ایمان دا معنی ہے مننا۔ کی معنی ہے؟ مننا، تسلیم کرنا۔ اگر اللہ تے ایمان ہے، یعنی میں کہنا ہے کہ میرا رب تے ایمان ہے، یہ دا معنی پھر کی بنیا کہ میں اللہ دیاں گلاں منن والا ہاں، اللہ دے احکامات نو، اللہ دے فرمانات نو منن والا ہاں۔ اگر نبی تے ایمان ہے تو یہ دا معنی کی ہوئے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں منن والا ہوں۔ اگر میرا تواڈے تے ایمان ہے تو یہ کی مطلب ہے میں تواڈی گل ہے، جے تانوں میرے تے ایمان ہے، تواڈا میرے تے ایمان ہے تو یہ مطلب تسی میری گل ہے۔ تو ایمان دا معنی سمجھ آ گیا؟ گل من لینا، گل منن والا۔ ہن تسی دیکھیے کہ ساڈا اللہ اور اس سے رسول تے کتنا ایمان ہے۔ ہن ہر بندہ
اس ترازو دے اندر اپنا ایمان رکھ کے ماپ سکتا ہے، تول سکتا ہے کہ میرا کتنا ایمان ہے۔ جیڑا جتنا زیادہ باتاں مندا ہے او دا اُنّا زیادہ ایمان ہے، جیڑا جنیاں باتاں کم مندا ہے او دا ایمان بھی اتنا کم۔ تو مننا، بات نو مننا، کیونکہ سانو اے بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایمان کی ہوندا ہے۔ تو ایمان دا معنی سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ نو چکا دینا۔ اے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہوئے تے اسی کہیے جی جان حاضر ہے۔ کی حاضر ہے؟ جان حاضر ہے، کوئی شک نہیں، جان حاضر ہونی چاہیے، ایمان ہے۔ نہیں حاضر ہوئے گی تو بندہ بے ایمان ہے۔ تو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جھوٹ نہیں بولنا تو پھر جان حاضر ہے تے گل منن دی واری ہے تے اسی پچھلی صف چ کھڑے، جے دین تے آئے ہیں تے جان دے دینے ہیں، نہ دین تے آئیے تے گل ہی نہ منی۔ تو جویں جان حاضر ہے ایویں آپ دی ہر بات نو مننا، اے دا نام ایمان ہے۔ اور ایمان صحابہ کرام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان کیا عظیم داستانہ نے کہ کس قدر انہوں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان، کیسا عظیم انہوں دا ایمان ہے کہ اللہ پاک انہوں دے ایمان دی گواہی دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے چند مقامات میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک نے سورہ البقرہ دی ابتدا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے ایمان نو بیان فرمایا کہ کیسا ایمان ہے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اور میں جدو انہاں لوگاں نو آرڈر دیتا جاندا ہے کہ آ جاندا ہے کہ آمنو، اے مکے دے اندر زندگی گزارنے والو ایمان لے کے آؤ۔ ایمان تے نال اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کہ کس طرح دا ایمان لے کے آؤ۔ فرمایا کما آمن الناس، جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، فرمایا انج دا ایمان لے کے آؤ۔ تے اللہ پاک فرماندے نے جدو انہاں نو اے بات کہی جاندی ہے تے اے کو کی آندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، فرمایا آندے نے کیا اسی انج ایمان لے آئیے جویں نعوذ باللہ بے وقوف لے آئے نے۔ اے ان مکے دے مشرک کافر انہاں نو کیا تسی انج ایمان لے آؤ جویں نبی دے صحابہ ایمان لے آئے۔ ہن نقل کدی ماری دی ہے جڑا آپ صحیح، غلط بندے دی نقل ماران گے تو فیل ہو جائیں گے۔ تو نقل کدی ماری دی ہے پیپر چ جنہوں آپ کچھ آندا ہے، جنہوں آپ ہی کچھ نہیں آندا تو ان دی نقل مارے گا تو تیرا بھی وہی حال ہونا ہے جڑا وہ ہونا ہے۔ ہن ایتھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ دی نقل مارو، اے دا مطلب کہ صحابہ سارے ٹھیک نے تو نقل مارن دا کیا ہے؟ اگر انہاں دا ایمان ٹھیک نہ ہوئے اللہ دی نظر سے تو اللہ پاک سانو کہن بھی انج دا ایمان لیا۔ مثلا ایک بندہ ہے، ان دے 4 پتر نے، ایک بڑا محنتی ہے، بڑا تابعدار ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑی ابو امی دی گل ماندا ہے، تے باپ پتہ کی آندا ہے دوسرے نو تسی بھی انج دے ہو جاؤ، تسی بھی انج دے ہو جاؤ۔ کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ باپ نو ان دا انداز چنگا لگا ہے، تاں آکھیا ہے بھی تسی بھی
تو اسی طرح اللہ نو صحابہ دا ایمان چنگا لگا ہے تاں سانو کہا تسی بھی انجدے ہو جاؤ. ہن ایتھے مکے دے کافراں نو کیا گیا ہن ایک ہی سمجھدے سن اے آندے سن کہ نعوذ باللہ اے جڑے ایمان والے نے تے بے وقوف نے. ہن ایتھے بھی بات سن لو کہ وہ بے وقوف کیوں سمجھدے سن. ساڈے یہاں پتہ کی ہوندا ہے جیڑا کوئی بندہ چپ کر کے ہر کسی دی گل منی جائے نا وہ آکھے بھی کروں فلانی شے لے آ وہ لے آوے فلانی شے لے آوے تے اسی پتہ انہوں کی آنے ہیں بدھو ہے یہ زدہ ہے یہ سائیں ہے یہ نہیں کہندے ہیں نا. ہن صحابہ کرام جو نبی پاک نے کہنا بھی انج کرو انہاں فوری کیتی جانا. ہن جدو انہاں کافراں نے ویکھیا بھی چنگی عجیب قوم ہے کہ جو نبی پاک کہندے نے بھی فلانی شے چاہیے فوری لیا کے آدر فلانی چاہیے فوری آدر جہاد سے جانا ہے فوری آدر ہر بات ہی منی جاندے نا. ہن اے صحابہ کرام دا طرز انداز منن دا اور انہاں کافراں دا ویکھنا انہاں دی نظر دے اندر اے سن بے وقوف نعوذ باللہ. کہندے بھی بندہ انجدہ بھی نہیں ہوندا بھی یار گل ہی منی جائے. ویکھو نا مثلا میں ہن ایتھے مسجد اعلان کراں سپیکر سے میں کہاں جی تواڈے گھر چ جو کچھ پیا ہے نا سارا لے آؤ اللہ واسطے تسی لے آؤ گے نہیں نہ لے آؤ گے. حقیقت بات کر رہے ہیں میں نہیں لے آواں گے. اچھا اگر ایک بندہ سارا کچھ لے آئے پھر دسو پنڈ والے انہوں کی کہیں گے تو پاگل ہو گئے. انج کری نہ ہوندا کہ چل مسجد اعلان ہویا ہے مسجد نو پیسے دی لوڑ ہے تو تھوڑے بہت دے دے. انج کری دا بھی سارا کچھ لے آ کے دے دئیے. ہن اس مثال تے رکھ کے پرخیا جیسے صحابہ کرام نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا میرے صحابہ مال دی ضرورت ہے. ابو بکر و عمر دونوں اٹھے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہنے لگے کہ ہر مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے تو اگے نکل جاندے نے اج میں اتنا مال خرچ کرانگا کہ ابو بکر میرے تو اگے نہیں لنگن گے. نیت بنائی گھر چلے گئے. ادھر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بھی گئے سیدنا عمر بھی گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کے سامان دے دو حصے کیتے ادھا گھر چ رکھ دیتا ہے تے ادھا لے آئے. مثلا 50 من دانے سن گھر 25 من گھر والے واسطے تے 25 من اللہ دے رسول لی لے آئے. ہن جدوں لے آئے نا آپ نے پوچھیا عمر کی لے کے آیا کہندے نے اللہ دے رسول جنہ گھر مال پیا سی نا 2 حصے کیتے نے ادھا تانوں لیا دیتا ہے ادھا بیوی بچیاں نہیں چھڈ آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک. ہن آگے صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا کہ صدیق کی لے کے آیا فرمایا اللہ دے رسول جو گھر پیا سی سارا کچھ ہی لے آیا. جو گھر چ پیا سی ہن دسو گھر چ کی ہوندا ہے منجیاں بسترے راشن بھانڈے برتن سارا کچھ یہی نہیں ہوندا. لے آئے سارا کچھ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرے بیوی بچے بھی موجود نے انہاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں. فرمایا اللہ دے نبی دی انہاں واسطے اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا. باقی سارا کچھ میں لے آیا. ہن تسی دیکھیے میں پہلا بھی مثال دے ذریعے گزارش کیتی ہے. ایک بندہ گھر دے باہر ٹرالی کھلارے سارا سامان اودے تے لدے اور لد کے لے آ کے مسجد دے اندر جمع کروا دے. پنڈ والے کہن گے اے دا دماغ ہل گیا ہے
یہ دماغ ہل گیا۔ تو صحابہ اکرام دا اے جدو انداز دیکھیا نا انہاں کافراں، انہاں آکھیا نعوذ باللہ اے تے کی نے؟ بے وقوف نے۔ ہن اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرماندے نے، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں بے وقوف نبی دے صحابہ نہیں بلکہ بے وقوف لوگ کہن والے نے، جڑے نبی دے صحاب نو بے وقوف کہندے نے او خود بے وقوف نے۔ ولکن لا یعلمون، فرمایا انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس چیز دا نام ہے، اللہ تے ایمان اور نبی تے ایمان کس چیز دا نام ہے۔ ایمان دا معنی من لینا، تسلیم کرنا، جو نبی پاک اور اللہ دی طرفوں آرڈر اور پیغام آئے انہوں من لینا، تسلیم کر لینا، ان دا نام ہے ایمان۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ایمان ہے۔ آئیے ایک اور مثال دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ایمان میں تواڈے سامنے رکھنا چاہاں کہ کیسا انہاں لوگاں دا عظیم ایمان ہے کہ انہاں اللہ پاک انہاں دے ایمان دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کرے۔ ساڈے پورے اس علاقے اندر کوئی ایسا بندہ ہوئے او دے کول 5 مرلے دے 2 مکان ہون، کنے؟ 2، ایک چوندا گزارا ہوندا پیا ہے تے دوسرا خالی ہے۔ او ہن مسجد چاہے تے ایتھے آ کے ویکھے کہ مسجد دا ساڈا کیڑا نمازی ہے جدے کول گھر نہیں، او کی کرے ان دی 5 مرلے دی چابی کہے اے لے میرے ویر تیرے کو گھر نہیں تے اج تو بعد اے گھر تیرا ہے۔ کوئی انج دی مثال ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 5 مرلے دا پلاٹ مکان ان دی چابی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تے اس جماعت دے وچ کی ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے مکے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نے، انہاں نو مہاجر کیا جاندا ہے۔ جڑا پہلے ہی مدینے دے اندر موجود نے انہاں نو انصار کیا جاندا ہے۔ انصار نے اتنی عظیم قربانی دیتی ہے، جدے کول 2 بیویاں نے، اپنے مہاجر نو کہندا ہے کہ تو میں ایک نو طلاق دینا ہے، عدت تو بعد او دے نال نکاح کر لے۔ اگر 2 ایکڑ زمین ہے تے کہندا ہے ادھی میری تے ادھی تیری، اگر 2 کرنے کہندا ہے ایک میرا تے اج تو بعد ایک تیرا۔ اس واسطے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو پتہ چلیا نا، جدو نبی پاک دے کول مال آیا آپ نے نئے مسلمان ہونے والے انو دے دیتا ہے۔ تے انصار دی طرفوں بعض لوگاں نے گلاں کیتیاں کہ قربانیاں اسی دیتیاں، جدو اے بھوکے ننگے آئے رہن سہن واسطے جگہ اسی دیتیاں، تے اج مال دی واری آئی ہے تے نبی پاک نے مال انہاں نو دے دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک گل پہنچی، آپ نے سردار انصار دے سرداراں نو طلب کیتا، فرمایا تسی اے گل کیتی ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جی منڈیاں کنڈیاں کر دیتی ہے، اسی کیتی اسی نہیں کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار کیا تسی راضی نہیں کہ میرے کول جتنا بھی مال ہوئے میں انہاں نو دے دیاں، اے لوگ مال گھراں اندر لے کے جان تے تسی اللہ دا رسول لے کے جاؤ۔ فرمایا سودا پسند نہیں کہ انہاں نو میں مال دے دیاں تے تانوں میں اپنا آپ دے دیاں؟ تے فرمایا اللہ دے رسول یہی سودا سانو پسند ہے، یہی سودا سانو پسند ہے۔ اتنا اعزاز نبی پاک نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوندی تو ممی انصار دا ہی ایک فرد، ممی انصار دا ایک فرد ہوندا، چونکہ آپ مکے تو مہاجر بن کے مدینے آئے ہجرت دی وجہ تو۔ فرمایا اگر ہجرت نہ ہوندی تو میں بھی انصار بننا پسند کرتا۔ تو اتنی اہمیت انہوں نے ملی، وجہ کی ہے؟ قربانی، ایمان، یقین کہ اپنا آپ قربان کیتا ہے، اپنی خواہشات نو، مال نو، گھر بار نو قربان کیتا ہے۔ تو انج دی مثال ہے ساڈے چ
یہی وجہ اسی صحابی نہیں. اگر ساڈے بھی دل انہاں جیسے ہوندے تے ایک ہی فرق ہے نا. دیکھو جی نماز روزہ حج زکات سارا انہاں جیسا ہے تے اے ہی فرق ہے کہ انہاں دا دل ایمان آل ہے, ساڈا ایمان انہاں جیسا نہیں. اے ہی انہاں اور ساڈے فرق ہے. تو اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر منو اور تانوں فرمایا ہے کہ نقل مارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی. اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے. آئیے نا ذرا قرآن پاک پہلا پارہ سورۃ البقرہ دیا آخر ہے, سورۃ البقرہ پہلے پارے دا اینڈ ہے. اللہ پاک اپنے قرآن اندر کی اعلان فرما رہے نے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ اگر ہدایت چاہتے ہو, ہدایت چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, کامیابی اور کامرانی چاہیے ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا پھر ان دا ایمان لے آؤ جی میں میرے نبی دے اصحاب ایمان لے کر کے آئے. پھر ان دا ایمان لے آؤ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ایمان ہے. اس آیتوں میں کی ثابت ہویا کہ اللہ پاک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا ایمان چنگا لگا ہے. تائیں تے اللہ پاک نے سانوں حکم دیتا ہے کہ ان دا ایمان لے آؤ جویں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ایمان ہے. اور ایک تیسری جگہ تے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے ایمان دا ذکر فرمایا. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے دلوں دے اندر ایمان نو پسند کیتا. اس جگہ تے ایمان نو میں رکھ دیتا ہے, ایمان نو ایمان دی جگہ بنا دیتی ہے کفر, شرک اور بدعات اور رسم و رواج اور نافرمانیاں. یہ ساری چیزاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے دلوں دے وچوں خارج کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے جدو دنیا دی محبت ہوئے, جدو دنیا دا پیار ہوئے, پھر اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کرن دا حوصلہ نہیں ملتا. پھر ان دیاں مثالاں ان دے منظر نہیں کے پیش ہوندے جدو دل دے اندر کفر شرک ہوئے, جدو دل دے اندر نافرمانی اللہ اور اس رسول دی بغاوت ہوئے, جدو ایمان دی کمی ہوئے, پھر ان دے فیصلے نہیں ہوندے جن دے فیصلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے کیتے نے. انہیں چوتھے مقام تے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے ایمان دا ذکر فرمایا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا میں جانا میرے نبی دے اصحاب دے دلوں دے اندر کیے. یہ تماشا ہے انہاں لوگاں دے منہ تے, یہ تھپڑ ہے انہاں لوگاں دے منہ تے جڑے کہندے نے اتو تو کلمہ پڑھیا دلوں نہیں پڑھیا. اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا میرے نبی دے اصحاب دے دلوں دے اندر کیے. میں عرش عظیم دا رب جاننا ہے. اللہ جی تسی کیویں جان دے ہو؟ فرمایا میں انہاں دے امتحان لے کے ویکھے نے, میں انہاں نوں آزما کے ویکھیا, بڑیاں جگہ تے انہاں دے امتحان لے کے ویکھے نے. یہ ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے نے. کس طرح کامیاب ہوئے نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر دا موقع ہے. ایک پاسے سگا پتر ہے, دوسرے پاسے باپ ہے. عبد الرحمن
دی تلوار دے نیچے کئی مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بعد اندر جدو اسلام قبول کر لیا نا تے عبد الرحمان کی آندے نے کہندے نے ابا جی جدو بدر دی لڑائی ہو رہی سی تسی میری تلوار دے نیچے بڑی مرتبہ آئے, میں تمہیں اپنا ابو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے اللہ دی قسم سونے دا پانی کی اس سونی کوئی قیمتی پانی ہوئے تے او دے نہ لکھن والے الفاظ میں تیرے سامنے رکھن لگا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے تو تے مینوں اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیتا, میرے تے تلوار نہ چلائی. اگر میدان بدر اندر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار دے نیچے آ جاندا میں کدی بھی بیٹا سمجھ کے تینوں معاف کردا, کدی بھی معاف نہ کردا. کیا ابو بکر دا خون نہیں سی؟ کیا ابو بکر جدو عبد الرحمان پیدا ہویا ہے خوشی نہیں منائی ہوئے؟ کیا انہوں اپنے ہتھ اندر کھلایا نہیں ہوئے گا؟ کیا انہوں جوان نہیں کیتا ہوئے گا؟ لیکن فرمایا انہوں کیا جاندہ ہے ایمانے سے آپا, اور میں اللہ اور اس سے رسول دی ذات پہ اگر اولاد بھی قربان کرنی پہ تے قربان. اے ہے صحابہ دا ایمان. اسی قربانیاں سنیے ابراہیم علیہ السلام دیا, کوئی شک نہیں عظیم قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام دی, لیکن یار نبی دے اصحاب دیاں بھی تے قربانیاں ہیں. فرمایا عبد الرحمان صرف ایک مرتبہ میری تلوار دے نیچے آندا میں تینوں نبی دا دشمن سمجھ کے کدی بھی معافی نہ دیندا. اور اس سے واسطے ہی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم, فرمایا میں جاننا انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے. نبی پاک دے صاحب دے دلاں اندر اونی مال دی محبت نہیں, اونی اولاد تے بیوی بچیاں دی محبت نہیں جنی اللہ اور اس سے رسول دی محبت ہے. اونی مال دی اور اولاد دی محبت نہیں. مال اور اولاد دی محبت ہوندی کدی ایسی مثالاں پیش نہ ہوندی. اللہ اکبر. اگے اللہ پاک نے کی فرمایا, آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور کر دے جانا. اللہ پاک فرماتے نے اتنے عظیم لوگ, اتنے عظیم ایمان والے, قرآن مجید اندر بے شمار آیات نے جنہ تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دے آپ دے صحاب دے ایمان دی کی کیفیت ہے. لیکن اور میں چند باتاں مزید تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن جڑی بات میں ابتدا دے اندر کی تھی کہ ایمان دا معنی کی, ایمان دا معنی کی. آج اسی ایک گل سمجھنی ہے کہ ایمان دا معنی اسی آنے نا اللہ سانو اپنے رب تے ایمان ہے, سانو نبی تے ایمان ہے, ساڈا ایمان ہے یار, مینوں تیرے تے ایمان ہے, میرا ایڈا بھی کمزور نہیں ایمان. اے گلاں کرنے ہیں نا. آج میں تانوں ایک ترازو دین لگا ہے, وہ دے چنو تولنا ہے کہ میرا ایمان ہے کتنا ہے. تو ایمان دا معنی قرآن نے ہی بیان کیتا ہے کہ ایمان دا معنی کی. آئیے ذرا قرآن سنیے. اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. فرمایا ایمان دا معنی کیے انما کان قول المؤمنین. فرمایا ایمان والے جنہ دے دل اندر ایمان ہے انہاں دا قول پتہ کیے ارادو اللہ ورسولہ. فرمایا جدو انہاں نو اللہ اور رسول ول بلایا جائے ادو ایمان والیاں دا قول کی ہوندا ہے, ایمان والیاں دی بات کی ہوندی ہے. فرمایا ادو پتہ تے کی آندے نے سمعنا وَأَطَعْنَا. سمعنا دو لفظ ایمان دا معنی ہے. مومن کون ہوندا ہے
جدو اندے سامنے قرآن پڑھیا جائے آکھے سمینا میں ان سن جدو سن لیا تو اس تو بعد آکھے وا آتانا جن نے آتانا کہہ دیتا وہ مومن ہے ہن اسی اینا کچھ سن لیا اینا یہ مطلب سن کے سن ہو گئے ہیں سن کے سن ہو گئے ہیں اینا کچھ اسی سن لیا ہے ہن دو ایمان دے پہلو نے سننا اور مننا سنن چ کمی رہی بڑا کچھ سن لیا ہے یہ ہو گیا ایک پہلو دوسرا سی مننا ہن عطانا والا پہلو ویکھیے کہ منن چ کی ہے اسی سن لیا سچ بولنا چاہیے اسی سن لیا نماز پڑھنی چاہیے اسی سن لیا داڑھی رکھنی چاہیے اسی سن لیا شلوار ٹکنے تو اوپر ہونی چاہیے سنیا نا ایک لسٹ بنائی ہے کہ سنیا کی دوسری لسٹ بنائی ہے کہ منیا تے نبی پاک دے صحابہ پتہ کون سن جیڑا سنن والی لسٹ دے وچ عمل ہے وہی منن والی چ بالکل برابر میں دونوں لسٹاں ساڈیاں لسٹاں سنن والی اتنی لمبی ہے نا اتنی لمبی ہے نا یقین کرو اسی نوٹ ہی نہیں کر سکتے اتنی لمبی عام بندے کو بہ جاؤ اتنے مسئلے کرے گا دین اسلام دے اتنے مسئلے کئی دفعہ اسی حیران رہ جائے گا تو منن والی لسٹ کوئی بھی نہیں یہ ایمان نہیں اینو مومن ہے مومن کون ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے یہ جرا ایمان دا معنی میں اپنا نہیں قرآن دا معنی تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ فرمایا جدو ایمان والے نو بلایا جاندا ہے اللہ اور اس رسول دی طرف لیحکم بینہم تاکہ انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیتا جائے قرآن تے حدیث دے مطابق فرمایا ان یقولوا سمعنا واتانا فرمایا جیڑا تے ایمان والا ہے وہ پتہ جے کی آندا ہے جی میں سن لیا میرے نبی دا حکم ہے میرے خدا دا حکم ہے میں سن لیا تے میں انہوں مننا ہے جن نے آکھیا میں سنن تو بعد من لیا انہوں قرآن نے مومن آکھیا تے جن نے سنن تو بعد نہیں نہ منیا انہوں پتہ کی کیا پہلا پارہ ہی ہے قرآن دا ان آکھیا صحابہ نے سمینا و آتانا تے دوسرے پتہ کی آکھیا سمینا و عصینا سمینا و عصینا عصینا دا معنی سنے لیکن مننا سن لیا لیکن مننا نہیں دسو جڑا سن لے اور مننے نہ وہ مسلمان تو جڑا سن لے اور من لے انہوں کی کہتے ہیں مسلمان مومن ہاں جب تک نہیں سنیا کوئی حرج نہیں اللہ نہیں پوچھے گا لیکن سنن تو بعد نہ منیا بڑا خطرناک معاملہ تسی ویکھو نا علماء انہاں نوں کیوں کل سزا دے آ جاؤ نہیں کیونکہ انہاں نے علم ہون دے باوجود عمل ہے اور ایک عام آدمی نو اتنی سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ کول تے علم ہی نہیں لیکن علم ہون تو بعد نہ مننا اتنی خطرناک چیز کوئی نہیں تو قرآن نے معنی سمجھا دیتا ہے نا کہ مومن کون ہوندہ ہے جسے نو کیا جاندہ ہے اللہ اور اس سے رسول والتے کہندہ ہے میں سن لیا تے ہون میں من لیا تے اللہ پھر پتہ کی فتوہ لگا رہے ہیں جیرا سنن تو بعد من لیا اللہ پاک فرمان دینے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
فرمایا جنہیں سنن تو بعد من لیا ہے ای بندہ کامیاب ہے. ای صحابہ کرام دے نقش قدم دے آئیوں میں چند مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے کہ صحابہ کرام دا ایمان چیک کریے اور اپنا بھی ایمان چیک کریے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر بڑی اعلیٰ قسم دی شراب پلائی جا رہی ہے, بڑی اعلیٰ قسم دی شراب پلائی جا رہی ہے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اعلان ہو گیا ہے. ایک آن والے نے اعلان کر دیتا ہے کہندے الا ان الخمر قد حرمت, الا ان الخمر قد حرمت. فرمایا لوگوں ایک اعلان سن لو, شراب حرام ہو گئی ہے. یہ اعلان ہویا تے ادھر کی ہے ابو طلحہ دے گھر دے اندر ٹیبل تے پئی ہے پیتی تے ادھر اعلان کی ہو گیا شراب. فرمایا الا ان الخمر قد حرمت. فرمایا لوگوں ایک اعلان سن لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اعلان کیتا جا رہا ہے. ساڈے بھی اعلان ہوندے نا, یہ اعلان محکمہ صحت دی طرفوں ہے, اے اعلان وارڈاں دی طرفوں ہے, اے فلانے محکمے دی طرفوں اعلان ہوندے. او اعلان ہویا نبی پاک دی طرفوں اعلان کی ہے کہ الا ان الخمر قد حرمت, کہ سن لو شراب کی ہو گئی ہے, شراب حرام ہو گئی ہے. تے سامنے نبی پاک دے اصحاب دے پئی ہے جویں کن دے وچ آواز پئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے, فوری طور تے شراب نو گرا دیتا, ڈول دیتا ہے, دوبارہ پیتا. ساڈے ورگے ہوندے تے کی کہیں گے چلو آج جی ہم سامنے پئی ہے تے پی لیے, آئندہ تو نہ پیو. جویں اسی کہی دا ہے یا نماز پڑھو, لو جی میں کل تو شروع کر دیاں گا. اج کی ہے, اج نمازاں نہیں ہے. یہ صحابہ دا ایمان کہ کان چ آواز پئی ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے, سامنے پئی ہے تے فوری طور تے انہاں کی کیتا ہے, شراب نو گرا دیتا ہے. اور اینو پتہ کی کیا جاندا ہے, اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا جدوں مومن تے مسلمان دے کن اندر آواز پے کہ اللہ رسول نے اشیاء تو روک دیتا ہے, منع کر دیتا ہے, تے وہ بندہ سنن تو بعد واطعنا فرمایا انہوں تسلیم کر لے, من لے, فوری طور تے ان دے مطابق عمل کرے, اس قانون اس شکل اپنے تے فوری طور تے لاگو کر لے. ان دا نام جے مومن نو کیا جاندا ہے, جے مومن تے مسلمان. اے ہوندا جے مومن تے مسلمان. آئیے ذرا ایک اور مثال سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر دا موقع ہے. غزوہ خیبر تو پہلا گدا حلال سی. خیبر تو پہلا گھریلو گدا کی سی, حلال. تے جس دن خیبر دا موقع ہے تے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فوج, آپ دے مجاہدین, انہاں نے چولھیاں تے ہانڈیاں رکھیاں دے وچ گدے دا گوشت پکدا پیا ہے. تے نبی رحمت صلی اللہ بلکہ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ انج ابلدا پیا ہے, یعنی پکل دے انتہائی قریب ہے. تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اعلان ہو گیا اور ان اللہ ورسولہ ینہیانکم اللہم الامور الاہلیت. اور اللہ رسول نے منع کر دیتا ہے, اللہ رسول نے گھریلو گدے دا گوشت کھان تو روک دیتا ہے, حرام قرار دے دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جدو اعلان سنیا تے حدیث دے الفاظ نے انہاں نے اپنیاں ہانڈیاں انڈیل دیتیاں. کی کیتا؟ ہانڈیاں. اے نہیں آکھیا کہ جنگ کھاواں گے کی, اور حدیث دے لفظ نے کہ گدے ختم ہو گئے سن, یعنی گوشت ہے اے اسی جو ہنڈیاں سے. اس تو علاوہ اور بھی
کوئی نہیں سی، یعنی ضرورت کے مطابق سی۔ اور آپ نے فرمایا حرام ہے، جدو ہے کہ آپ دی مہر لگی کہ حرام ہے، فرمایا ہانڈیاں انڈیل دیتیاں گئی، یہ نہیں کیا چلو آج کھا لیے تو گاہ تو نہ ذبح کریں گے، آج کھا لیے نا تو گاہ تو ذبح نہ کریں گے۔ اگر وہ انج کہیں دے تو پھر صحابہ، پھر وہ صحابہ نہیں سن ہونے، پھر ساڈے ورگے مسلمان ہو۔ اے فرق ہے ساڈے اور صحابہ اندر، جڑا فوری من لے وہ صحابی ہے، جڑا لیٹ منے ہو وہ اج دا مسلمان، جڑا سوچ سمجھ کے منے، مشورہ کر کے منے، گھروں پوچھ کے منے، وہ اسی مسلمان ہیں۔ اور صحابہ کون نے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا جدوں انہاں دے کان دے اندر آواز پہ گئی ہے فوری طور تے من لیا ہے، انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کیا جانا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور ایک اور مثال میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھائی ہے، عصر دی نماز، آسمان تو پیغام آ گیا، فرمایا میرے محبوب جی آج تو بعد قبلہ بیت المقدس نہیں، آج تو بعد مسجد حرام خانہ کعبہ یہ تہاڈا قبلہ ہوئے گا۔ آسمان تو جدوں پیغام آ گیا، ادھروں ایک بندے نے عصر دی نماز پڑھی ہے تے اپنی بستی دے اندر گیا ہے، اٹھے جا کے اعلان کر دیتا ہے جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، امام نماز پڑھاندا پیا ہے، پیچھے مقتدی پڑھدے پے نے، انہیں ترانی نماز اعلان کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر سنا دیتا ہے، اللہ دا حکم دے قانون سنا دیتا ہے۔ فرمایا لوگو سن لو اج تو بعد قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نے ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیتا کہ چلو اے نماز سے مکمل کر لئیے، اگلی نماز مغرب تو پھر قبلہ چینج کر لوائیں گے۔ نہیں حدیث اندر اندر فوری اس نماز دے اندر صحابہ کرام نے اپنے رخ چینج کیتے اور خانہ کعبہ والمنہ کر کے باقی نماز ایک گوارا ہی نہ کیتا کہ کان چ آواز پہن تو بعد ایک رکعت بھی انہیں اس قبلے وال پڑھیے، ایک رکعت بھی گوارا نہیں، فوری طور تے اپنے رخ پلٹائے اور خانہ کعبہ وال منہ کر کے نماز پڑھی۔ انہاں نو کی کیا جاندا ہے؟ اصحاب محمد۔ اور اے ہے صحابہ اکرام دا ایمان، حکم نو مننا انہاں کہندے نے ایمان، حکم نو تسلیم کرنا عربی جنو کی کہندے نے ایمان، کوئی اور شے نہیں جی مینوں بڑا ایمان، میرا تیرے تے بڑا، میرا اللہ تے ایمان ہے، میرا رسول تے ایمان۔ کی ایمان ہے؟ ایمان انہوں کیا جاندا ہے کہ جدے تے ایمان ہے، جدو اردہ آرڈر سنے تیری زبان جو صرف ایک لفظ نکلے اطاعنا، بھی میں مان لیا، انہوں کہنے نہیں ایمان۔ اور اگلی مثال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایک دن جمعہ پر آ رہے ہیں، جمعہ تے دوران جمعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دوران جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لفظ نکلے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کی لفظ نکلے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اے جتیاں والی جگہ تے حدیث اندر آندہ ہے دھوپ چ کھڑے نے، کتھے انٹر نہیں ہے جے ہوئے باہر ہی نے اور دھوپ چ کھڑے نے، جدوں کان اندر آواز پئی ہے فوری طور تے اٹھے ہی بہ گئے، فوری طور تے اٹھے ہی بہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ویکھیا
اور میں عبداللہ میری یہ مراد نہیں میرا سی ہے میرا ذہن سی کہ جڑے اندر آ کے نے انہاں نوں میرا حکم سی بیٹھ جاؤ اور میں اللہ دے نبی دی صحابی ہوئے مسلمان اور ان دے کان اندر تہاڈا آرڈر تہاڈا حکم تہاڈی آواز چلی جائے اور اس تو بعد کیویں ایمانی غیرت گوارا کرے کہ تہاڈا حکم سنن تو بعد بھی وہ کھڑا رہے تائیں تے اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اور میں جدو مومن دے کان دے اندر آواز پہ جائے قرآن دی آواز پہ جائے یا حدیث نبوی دے کان دے اندر چلی جائے آواز چلی جائے انہوں سمجھ آ جائے اس کو بعد اڑے آرے انہوں ایمان نہیں کیا جاندہ ہے انہوں ہٹ درمی زد اور بغاوت کیا جاندہ ہے انہوں نافرمانی اور غصاخی کیا جاندہ ہے انہوں ایک ایک بندہ ہے انہوں میں کہاں بہ جا تے او کھڑا روے ایدہ مطلب کی ایدہ مطلب کی انکار انہیں میری گال نہیں منی جی اللہ دے رسول کہن کہ فلانا کام کر لے تے اسی نہ کریے تے ایدہ کی مطلب ہوئے اللہ کہے کہ اللہ اکبر میرے تو بڑا چلو نہائی آلہ صلاح دکان بند کر دے مسیطے آ جا تو جے دکان کھلی رہے تیدہ کی مطلب ہے کہ میں مان لے میں حکم مان لے نہیں میں حکم نہیں مان لے تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا فوری طور تے حکم مننا انہوں کیا جاندہ ہے ایمان جڑا بندہ فوری طور تے حکم نہیں ماندا مشورہ کر دے مثلا میں ایتھے گل کواں کہ یارداری رکھ لو اللہ دے رسول دا حکم ہے میں بات تانوں کہاں تسی ہن ایتھوں اٹھو تواڈے دل چ گل بہ جائے دل بھی کرے کہ رکھ لواں لیکن تسی آکھو بھی میں گھروں اپنی بیگم نوں پہلا پوچھ لوں جے وہ کہے گی رکھ لے تے رکھ لاں گا جے کہے گی نہ رکھ دے تے دس تو نبی دی مننی ہے کہ بیگم دی ہاں کدی مننی ہے بیگم دی مننی کہ نبی دی تے کلمہ کدا پڑھیا کلمہ نبی دا تے مشورہ گھر والیاں دا تاں میں تو انہوں آج گزارش کی تھی آج تو انہوں میں ایک تقریر دے رہے ہیں ایک ترازو اندے تے تولیے اپنے آپنوں ہجے ٹائم ہے اکھاں باندھو ہم تو پہلا اپنا ایمان ماپ لئیے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ایویں نہیں فرمایا کہ رائی دے دانے برابر بھی ہوئے گا تو معافی مل جائے گی اتنی ایک قیمتی شے ہے کہ رائی دے دانے برابر بھی ہوئی تے معافی مل جائے یہ ہونا الگ چیز ہے کہ رائی دے دانے برابر ایمان بندے چ کدوں بنتا ہے یہ تسی مینوں یاد کرایا جو میں انشاءاللہ نہ پھر کدے بیان کراں گا کہ رائی دے دانے برابر بندے چ ایمان کدوں پیدا ہوتا ہے میرے حساب نال ساڈے چ رائی دے دانے برابر ایمان الا ماشاءاللہ جو میں پڑھیا ہے نا میرے حساب دے نال چند لوگاں چ رائی دے دانے برابر ایمان انشاءاللہ میں بیان کراں گا 11 چیزاں ہون گیاں بندے چ تے رائی دے دانے برابر ایمان بنے گا اشارہ میں تانوں کر دیاں کیونکہ میں بہت بڑی بات کہہ دیتی 11 چیزاں ہون گیاں تے پھر کنا ایمان بنے گا تے انہاں جو ایک چیز پتہ کی ہے 11 جو ایک نماز اگو تسی آپ حساب لاؤ کہ ساڈے چرائی دے دانے برابر ہے کہ نہیں 11 چیزاں جو ایک نماز ہے اگر ویکھنا ہے نا کہ پکھی دے اندر ایمان کنا ہے کہ فجر ٹائم آ کے تصویر کھچ کے لے جائے
ظہر تے آ جائے جے، عصر دی نماز تے آ جائے جے، مغرب عشاء تے آ کے دیکھ لیا جے کہ ایمان کتنا ہے۔ جتنے لوگ ہون گے اتنا ایمان ہے، جننے غائب ہون گے اتنا ایمان ہے۔ پھر تسی سمجھتے ہو کہ یار ایڈیاں سخت گلاں، چنگے قاری صاحب نے ایڈیاں سخت گلاں۔ اللہ دی قسم میں ممبر تے کھڑا ہو کے اج تواڈے نال بات کرن لگا ہے، تسی سارے میری عزت بھی بڑی کر دے، میرے نال محبت بھی بڑی کر دے ہو، تحفے تحائف بھی بڑے دیندے ہو، بڑا کچھ کر دے ہو۔ اگر میں تانوں حق نہ سنایا تو کل میں پکڑے جانا۔ جاؤ میرے نال ناراض ہو جو، مینوں نہ پانی پوچھو، نہ مینوں کوئی چیز دیو، وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ گلاں میں کرنی ہی کرنی۔ میں پھر کہاں گا کہ تسی بہت زیادہ میری عزت کرتے ہو، لیکن یہ نہیں مطلب کہ میں حق چھپا دیاں۔ اور پھر انہاں دے اندر کوئی بھی ایک بات میری ہوئے تو مینوں پکڑو، تسی کہو جی ہے تہاڈی گل ہے تو دین ہے ہی نہیں، دکھاؤ سانوں یہ کتنے لکھے ہے، مینوں پکڑو، پوچھو میرے کو، جے میں نہ دکھاواں میں تہاڈا مجرم۔ اور میری ایک بات یاد کر لو، اپنے دلاں تے لکھ لو، نوٹ کر لو، تہاڈا سب تو بڑا خیر خواہ وہ جے جیڑا تہاڈی دنیا نہیں آخرت بناتا ہے۔ جیڑا مولوی دنیا بنائی جائے، دنیا تانوں شاباش دیتی جائے، تسی ان دی عزت کرو، پیار کرو، کہو جی تسی تے بھاجی جنتی جے پکے، اللہ دی قسم انہیں دھوکھے چ رکھیا ہے۔ اور جیڑا بندہ تہاڈی آخرت بنائے، اس تو بڑا تہاڈا خیر خواہ۔ تو میں چاہنا ہے کہ تہاڈی محبت اور میری محبت قیامت والے دن دا رزلٹ نکلے، دنیا چ رزلٹ دی لوڑ ہے، اور دنیا چ میں رزلٹ دینا بھی نہیں۔ کوئی بندہ میرے نال محبت کرے تو میں انہوں رزلٹ دے دیاں کہ تینوں نماز دی چھٹی۔ اس محبت دا انشاءاللہ اے اللہ واسطے محبت ہے، اور اے دا رزلٹ انشاءاللہ نکلے گا قیامت والے دن۔ جتنے بھی ساتھی محبت کر دے، میں تو تواڈے سارے نال کردا، تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا، میری تے سب نال۔ تو اللہ پاک یار گھڑی خراب ہے، میں تو یہ حساب نہ لگا، جمعہ تے اجے پورا ہویا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو آخری بات کر کے بات ختم کرا۔ تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سمعنا وعطانا، جدو نبی پاک دا حکم سنیا ہے تے فوری طور تے تسلیم کر لیا ہے، انہوں کیا جاندہ ہے مومن دے مسلمان۔ اور آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ مومن دی تعریف میں قرآن دی آیت ذریعے دس دیتی ہے کہ مومن کون ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جڑا سن لے تے فوری من لے، انہوں مومن کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے زاویے نال دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا وما کان لمؤمن، فرمایا کسی بھی مومن مرد واسطے ولا مومنت، اور کسی بھی مومن عورت واسطے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، فرمایا جب اندے تک پہنچ جائے کہ اللہ اور اس رسول دا اے فیصلہ ہے، ان کسی بھی مومن مسلمان مرد اور عورت واسطے جائز نہیں
کہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ ہن وہ اختیارات نو ڈھونڈدا پھرے ویکھدا پھرے گنجائشاں لبدا پھرے کہ این کرا او کرا فرمایا انہیں کسے واسطے جائز نہیں میں سن لو ومن یعص اللہ ورسولہ جڑا بندہ حکم رسول آمن تو بعد حکم خدا آمن تو بعد انہوں حقیقت دے اندر نبی پاک دی محبت ہے کہ آپ دی بات نو منیا جائے اللہ دی محبت ہے کہ اللہ دے احکامات نو تسلیم کیتا جائے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس رسول دے احکامات نو آمن تو بعد نہیں تسلیم کرتا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا بندہ اللہ دی بھی نافرمانی کر رہا ہے تے اللہ دے رسول دی بھی نافرمانی کر رہا ہے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا ایسا لو بندہ بہت دور دی گمراہی دے اندر ہے اللہ پاک دے اس قرآن دی آیت دی وضاحت دے اندر میں دسنا چاہنا کہ کائنات دے لوگوں بندہ سود کھائی جائے تے خوشحال ہوئے تے سمجھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا بندہ فرمایا فقط ضل ضلالا مبینا اللہ کہندے نے ظاہری طور تے تینوں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت دے اندر بہت دور دی گمراہی دے اندر چلا گیا ہے بہت دور گمراہی دے اندر چلا گیا ہے بندہ جنہ راہ بھول کے دور جاندہ ہے واپسی ہونا اونا مشکل ہے ہوندہ ہے کہ نہیں تے اللہ کہندے نے کہ جرا میری اور میرے نبی دی مخالفت کرے تے او دے معاملات بھی ڈسٹرب نہ ہون اونجی سے مثلا دیکھو نا ایک بندہ سودی کاروبار کردا اور چلدا پیا تے فرمایا انہوں میں ٹھل دیتی ہے دور تریا جا رہا ہے راستہ بھول گیا تو تریا ہی جاندہ پیا تے پتہ لگنا ہے ایک دن وہ اللہ دی مرضی جدو مرضی ہے دی ڈور کھچ دے انہا بطش ربک لشدید تے پھر اوتھوں مشکل آنا کی ہوئے گا واپس مثلا کینے واپس مشکل آنا ہے مطلب ہے کہ ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے آج انہیں سنیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے انہیں معافی منگنا چاہتا ہے تو کرنا کی جنہ دا لیا ہے یا دیتا ہے انہوں معاف کرے ختم کرے مثلا میں کسی دا 60,000 دینا ہے سودی اصل بھی ہے دینا 60 40 سود ہے ہن اے 40 میرے کو نہ لوے اپنا اصل لے تو جنہ بندے دا کاروبار اگے نکلدا جاندا ہن بیک ہونا مشکل ہویا کہ نا تو دنیاوی اعتبار نال بھی مشکل ہو گیا اخروی اعتبار نال بھی مشکل ہو گیا تو اللہ پاک منوں اور تانوں صحیح بات سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ صحابہ کرام دے حوالے نال یہی بات اگلے جمعے بھی جاری رہے گی اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ